نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث شریف میں حیا کو ایمان کا حصہ بیان کیا گیا، کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں جیسے زنا، چوری، گالی گلوچ وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر حرام کام ہے تو اس میں بھی حیا کرنا واجب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ ایمان کے اور بھی بہت سے شاخیں ہیں، لیکن حیا کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا، کیونکہ حیا ہی ایسی چیز ہے جو بوجہ خوف دنیا و آخرت کے ہر اچھائی کی طرف داعی اور ہر برائی سے مانع ہوتی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ امر طبعی ہے، عموماً اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس لیے اس کو خصوصی طور سے ذکر کیا گیا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی ترکیب: الحیاء مبتدا شعبۃ موصوف، الحیاء مبتدا شعبۃ موصوف من جار الایمان مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنۃ شب فعل کا، شب فعل اس کائنۃ شب فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، پھر شب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار دوبارہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الحیاء مبتدا شعبۃ موصوف من جار الایمان مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنۃ شب فعل کا، کائنۃ شب فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، شب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت، پھر موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی عام ہے کہ آدمی اچھے آدمی سے محبت رکھے تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی فاسق یا فاجر سے محبت رکھے تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے خاتمہ بالخیر کی خوشخبری ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے دنیا میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ قیامت میں یہ ان کے ساتھ اسی وقت ہوگا جب کہ خاتمہ بالخیر بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 برس بھی عبادت کرے تب بھی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اس کی ترکیب: المرء مبتدا مع مضاف من موصولہ احب فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، پھر موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فعل محذوف کا ظرف ہو کر مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الخمر جماع الاسم، الخمر جماع الاسم، شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ مذکورہ حدیث کے شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد جب انسان کی عقل، حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے تو وہ بہت سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے معلوم بھی نہیں ہوتے۔ مذکورہ حدیث کے شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل، حواس اس کی قبضے میں نہیں رہتے تو وہ بہت سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے معلوم بھی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1،
یہ خوراک نہیں بلکہ زہر ہے۔ نمبر دوسرا، جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر تیسرا، قوت مردانہ کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر چوتھا، مدہوشی میں آدمی اپنا پوشیدہ راز ظاہر کر لیتا ہے، جس کا نقصان اکثر تباہ ہوتا ہے۔ چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ بہرحال شراب ام الخبائث ہے، یعنی ہر برائی کی جڑ اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اس کی ترکیب: الخمر مبتدا، جماع مضاف، الاسم مضاف الیہ۔ الخمر مبتدا، جماع مضاف، الاسم مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔